تو جناب اس کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور ماں باپ شکل دیکھ رہے ہیں. یہ بہت سنگین قسم کا الزام ہے جو اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم کر لیں کہ زہرا کاظمی نے ہی وہ لکھا ہے، تو جناب 11 دن 12 دن بعد وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو کچھ نہیں لکھا، مجھے کہا گیا، مجھے ظہیر کے پیغامات پہنچائے گئے. کس نے پہنچایا یہ باپ سب جانتے ہیں، کون اس سے بار بار مل رہا تھا، کس کو پرمیشن دی کہ بار بار جا کے ملٹیپل وزٹ کرے اور اپنی رپورٹ مرتب کرے. اس کے ذریعے ظہیر کے میسیجز پہنچایا گئے. اسی وجہ سے جب سماعت ہو رہی تھی تو 11 بجے سے پہلے وہ خاتون ظہیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی اور پھر اس کے وکیل کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا ویڈیو کے آغاز میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ظہیر گینگ اپنی چالاکیوں، اپنی ہٹ دھرمیوں، اپنی بغیرتیوں کی حدود کو چھو گیا ہے. یقین جانیے ایک بچی جو کہ شیلٹر ہوم کے اندر موجود ہے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے اس سائیکولوجیکلی کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے، کس طرح سے بات کر رہی ہے، اس کی ذہنی حالت کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اس حوالے سے جو ایک ڈاکٹر کو مختص کیا گیا تھا جناب، اس کے ساتھ مل کے جو گھناؤنا کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، آج میں آپ کو تمام چیزیں بتانے جا رہا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ بات تو ان کے ترجمان کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گینگ ہے، یہ نیکسس ہے، یہ گروہ ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک سمپل سا معاملہ ہے، یہ ایک سمپل سا واقعہ ہے. ایک بچی اپنے گھر سے نکلی ہے، اس نے نکاح کر لیا ہے، نکاح خواہ موجود ہے، شوہر موجود ہے، یہ تمام چیزیں. اب اس کو گروہ کا رنگ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیوں کچھ لوگ اس کو گروہ کا رنگ دیتے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گروہ کیوں ہے، کس طرح سے. یہ ایک عام انسان سوچ نہیں سکتا جس غلاظت پر، جس گندگی پر، جس بےہودگی پر، جس بے شرمی پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. آپ یقین جانیے ابھی کچھ عرصے پہلے یہ سارے معاملات شروع ہوئے کہ جناب 13 تاریخ کو ایک ملاقات ہوئی مہدی کاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے. یقین جانیے یہ ملاقات ہضم نہیں ہوئی، کسی طریقے سے اس کو ہضم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ہضم نہیں کیا جا رہا، نہ ظہیر کی جانب سے، نہ اس کے ترجمانوں کی جانب سے، نہ اس پورے گروہ کی جانب سے. کسی طریقے سے اس ملاقات کو ہضم نہیں کیا جا رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یار یہ ملاقات کیسے ہو گئی، ماں باپ سے تو ملنے نہیں دینا تھا. دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سب چیزوں کو روک کے رکھا ہوا ہے. ایک ایم ایل او نہیں ہونے دینا، ایم ایل او ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. دوسری بڑی بات کہ جناب ماں باپ سے ملاقات نہیں کروانی. اب ایک خط نکل کر سامنے آیا، یہ 19 تاریخ کا خط ہے، 19 اکتوبر 2022 کا دوپہر 2:02 کا یہ خط لکھا گیا ہے. اور اس خط میں بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ زہرا کاظمی نے ایک خط لکھا ہے اور اس میں اپنے والدین کے بارے میں جو اس نے انکشافات کیے ہیں، یقین جانیے کہ مجھے پڑھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا شرم محسوس ہو رہی تھی. اس میں یہ لکھوایا گیا یا لکھا گیا ہے، کس نے لکھا، میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا. ابھی کہ جناب زین العابدین گھر میں موجود تھا، میرے ساتھ نازیبا حرکتیں کیا کرتا تھا، مجھے چھوتا تھا، مجھے وہ، اور میرے باپ باپ دیکھ رہے ہوتے تھے. آپ سوچیے یہ بات کو، یہ خط کسی اور نے نہیں، ڈاکٹر فاطمہ نے جمع کرایا. بھائی یہ کس لیے گئی تھی؟ یہ اس بچی سے بات کرنے کے لیے. لیکن اصل میں وہ ظہیر کا میسج اس تک پہنچا رہی تھی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں مہدی کاظمی صاحب کی تو ملاقات ہو گئی اور عدالت کی جانب سے اجازت بھی مل گئی، آپ مہینے میں 2 دفعہ ملاقات کر سکتے ہیں. جب یہ خط لکھا گیا اس کے بعد اس خط میں الزامات اتنے لگائے گئے، یار کوئی بھی ہوش مند انسان ہوگا نا اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ اس کے بعد وہی لڑکی جو کہ اپنے ماں باپ پہ اتنے سنگین الزامات لگا رہی ہو، ماں باپ سے جا کے مل لے گی 1 تاریخ کو. اور یہ اس کی صوابدید پر ہے، زبردستی نہیں ہے. عدالت نے کہا بچی ملنا چاہے ملے، نہیں ملنا چاہے واپس آ جائیں گے، کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی. یہ کہا گیا لیکن اس کے باوجود بچی ملاقات کر لیتی ہے. اب ہو یہ رہا. اب آپ سنیے ذرا کہانی، زبردست سٹوری آپ ذرا سنیے. جناب یہ جو ظہیر کے ترجمان ہیں جس طرح سے بات کر رہے ہیں، اب فاطمہ جو ہیں جنہوں نے یہ خط پیش کیا اور جنہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، ایک طرف وہ یہ خط دکھا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ بچی نے لکھا ہے جس میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ظہیر کے ساتھ جانے پر بضد ہے اور وہ مرضی سے جانا چاہتی ہے اپنے ظہیر کے ساتھ، اور یہ کہتی ہے کہ ظہیر نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے اپنے پسند سے شادی کی. ساتھ ساتھ وہی ایک رپورٹ جمع کراتی ہیں جس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال کے ہوتا ہے، جو پورا کا پورا مہدی کاظمی صاحب کے حق میں جاتی ہے. اپنی رپورٹ میں وہ لکھتی ہیں کہ جناب بچی کو خطرناک قسم کے انجیکشن لگائے گئے. اپنی رپورٹ میں وہ لکھتی ہیں کہ بچی کو ایک سم دے دی گئی ہے جو کہ کچھ گھلا کے پلا دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے جسم میں ایک سم چلی گئی ہے اور اس سم کی وجہ سے اس کو امریکہ سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ اتنا بڑا پرچہ دکھاتی ہیں جو کہ زہرا کاظمی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. یہ کہا جا رہا ہے
کہ زہرا کاظمی نے لکھا ہے اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں جتنے بھی ظلم اس پر ڈھائے گئے وہ تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے، کراچی سے لاہور کیسے گئے وہ ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ جناب میں تو ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں والدین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ دوسری طرف آپ ایک رپورٹ جمع کراتی ہیں اور اس کے اندر ہے کہ بھائی ظہیر نے یا جب وہ وہاں پر تھی تو اس کو خطرناک انجیکشنز لگائے گئے، کچھ ایسی چیز گھلا کے پلا دی گئی جو کہ اس کے جسم میں ایک سم بن کر دوڑ رہی ہے اور اس کو اب امریکہ سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، اس پر کافی زیادہ ظلم ہوا، اس پر زیادتی ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اس کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اب آپ سوچئے دونوں کی باتیں۔ اب میں آپ کو ایک اندر کی رپورٹ دینے جا رہا ہوں۔ 13 تاریخ کو یہ ملاقات ہوئی، 19 تاریخ کو یہ لیٹر سائن کروا کے رکھا گیا۔ اب یہ سائن تو خیر پہلی بات زہرا کاظمی کہہ رہے ہیں، جس بچی کو لکھنا نہیں آتا، جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اردو میں لکھنا نہیں آتا، مجھے انگلش میں لکھنا نہیں آتا، وہ سگنیچر کیسے کرے گی؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ جب 1 تاریخ کو آج سے 3-4 دن پہلے جب ملاقات ہوئی، مجھے نہیں پتا آپ یہ ویڈیو کس دن دیکھ رہے ہیں، 5 تاریخ کے غالباً جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جب ملاقات ہوئی، جب بات ہوئی زہرا کاظمی کے اپنی والدین سے، اور یہ ان کی مرضی کی ملاقات تھی، اس میں اس نے بتایا ہے، یہ بات مینشن کی ہے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی لیٹر نہیں لکھا، لیکن ہاں اس نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ سے کچھ پیپرز پر سگنیچر کروائے گئے، اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ تمہیں اردو اور انگلش لکھنا نہیں آتی تو تم ایک کام کرو سگنیچر کر دو، ہم اس پہ باقاعدہ سے ٹائپ رائٹر کے ذریعے ٹائپ کر دیں گے تمہارا بیان، تمہاری جو چیزیں ہیں وہ بیان کر دیں گے۔ اس پہ باقاعدہ طور پر اس کے سگنیچر لیے گیا، وہ سگنیچر نہیں ہے، بیسیکلی نام لکھنا ہے، جیسے آپ کا کوئی بھی نام ہو آپ اس کو لکھتے ہیں، سگنیچر ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے، لیکن اس کا نام لکھ دیا گیا۔ لیکن اس میں جو باتیں تھیں وہ ساری چیزیں وہ تھیں نہیں جو زہرا کاظمی نے لکھی۔ یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ اس کے والدین خود بیان کر رہے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے نا یار، آپ ایک بچی اپنے والدین پر اتنے سنگین الزامات لگاتی ہے، اتنے کوئی دھڑلے کے ساتھ الزامات لگاتی ہے، یہاں تک کہ کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ غیر شخص کو، جو کہ کزن ہی کیوں نہ ہو، کزن نامحرم ہوتا ہے بھائی، محرم نہیں ہوتا، نامحرم، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ پھر غیر ہی ہوگا آپ کے لیے جب تک آپ کا اس سے نکاح نہ ہو جائے۔ تو جناب اس کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور ماں باپ شکل دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سنگین قسم کا الزام ہے جو اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم کر لیں کہ زہرا کاظمی نے ہی وہ لکھا ہے، تو جناب 12 دن بعد وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو کچھ نہیں لکھا، مجھے کہا گیا، مجھے ظہیر کے پیغامات پہنچائے گئے، کس نے پہنچایا یہ آپ سب جانتے ہیں، کون اس سے بار بار مل رہا تھا، کس کو پرمیشن دی کہ بار بار جا کے ملٹیپل وزٹ کرے اور اپنی رپورٹ مرتب کرے، اس کے ذریعے ظہیر کے میسیجز پہنچائے گئے۔ اسی وجہ سے جب سماعت ہو رہی تھی تو 11 بجے سے پہلے وہ خاتون ظہیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی، اور پھر اس کے وکیل کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو رویہ اپنایا عدالت کے اندر، عدالت نے ان کی جو رپورٹ تھی اس کو بھی کچرے میں پھینکا اور ان سے پولیس بلوا کے کہا کہ ان کو باہر نکالو۔ وہ کبھی مہدی کاظمی صاحب کے گھر جائیں، کبھی ان کے وکیل کے گھر جائیں، کبھی جبران آصف کے گھر جائیں، کبھی ظہیر سے باتیں کریں، اپنے آپ کو جو کہتا ہے نا، آپ پبلسٹی کا جو ایک فیم کا آپ کو کریز ہوتا ہے، آپ نے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے جناب؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور خاص کر آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔